نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے نماز جنازہ کے مناظر جو بہت عظیم انسان، عالم دین، یادگار اسلاف، فاضل اجل، عالم باعمل، حضرت علامہ مولانا نذیر احمد اظہر حامدی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آسان نہیں تھے، عالم دین تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی عالم دین انتقال کر جاتا ہے تو دین کے قلعے میں شگاف جاتا ہے، چور ڈاکو آتے ہیں، لوٹتے ہیں، دین کا نقصان ہوتا ہے۔ آئیے ہم مناظر کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت علامہ نذیر احمد اظہر حامدی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1942 میں شیخ فاضل بورے والا میں غلام محمد مرحوم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ گھرانہ تقوی اور پرہیزگاری، علم و عمل کے لحاظ سے علاقے میں مشہور تھا۔ آپ نے قرآن کریم اور فارسی کی تعلیم جامع مسجد دربار حضرت شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ اور دربار حضرت خواجہ نور محمد سہو رحمۃ اللہ علیہ پر مولانا غلام مصطفیٰ اور مولانا حکیم غلام مرتضیٰ رحمہم اللہ سے حاصل کی۔ سکول کی تعلیم گورنمنٹ پرائمری سکول شیخ فاضل سے حاصل کی۔ ازاں بعد علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی میاں غلام محمد مرحوم کے خواہش پر درس نظامی کی تعلیم کے لیے ضلع اکاڑہ بصیر پور کے مشہور و معروف مدرسہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور، جو کہ حجت الاسلام فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم یادگار ہے میں داخلہ کے لیے پہنچے، جہاں پر آپ کے بڑے بھائی جامع المعقول والمنقول زبدۃ العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد نصیر الدین نوری رحمت اللہ علیہ زیر تعلیم تھے، لیکن تعلیمی سال کی ابتدا نہ ہونے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا، تو آپ وہاں سے ملتان جامع اسلامیہ خیر المعاد میں پیر طریقت، راہبر شریعت، قدوۃ الصلحاء، شیخ الحدیث و تفسیر، ملتان کے بے تاج بادشاہ قائد تحریک نظام مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں پر آپ نے درس نظامی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ برکت
قبر وسارے ذکر دی برکت مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر درس نظامی کے درجہ چہارم میں جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان میں غزالی زماں راضی دوراں امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخلے کے لیے حاضر ہوئے اور 1969 تک جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان میں آپ نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی اور 1969 میں جامعہ اسلامیہ انوار العلوم سے درس نظامی دورہ حدیث شریف کی سند فراغت حاصل کی۔ خطابت میں حضرت علامہ نذیر احمد اظہر حامدی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عبور حاصل تھا۔ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کی طرف سے خطابت کے لیے حضرت علامہ صاحب کو ہی بھیجا جاتا تھا۔ آپ نے ملتان کی بڑی مشہور ترین مساجد میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ 1969 میں ہی آپ نے پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ الصلحاء قائد تحریک نظام مصطفیٰ ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر سلسلہ عالیہ حامدیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا اور اسی سال سنت نبوی مطابق حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی ہوئی۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھے کہ ساری آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی دوران آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں 1974 کی تحریک ختم نبوت اور 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھرپور حصہ لیا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ پہ خطابات کیے۔ 1978 میں آپ ملتان سے ہجرت کر کے مستقل طور پر بورے والا منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے دین اور مسلک کی خدمت ایک ہی مسجد میں طویل عرصہ خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ مسلکی طور پر سنی حنفی بریلوی تھے اور مشرباً نقشبندی مجددی تھے اور سیاسی طور پر جمعیت علماء پاکستان نورانی سے ساری زندگی منسلک رہے۔ تمام تنظیمات اہل سنت سے بڑی محبت فرماتے تھے اور پروگراموں میں شریک ہوتے۔ آپ بہت عاشق رسول اور فنافش شیخ تھے۔ جب بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، اہل بیت اطہار آل رسول، اولیاء کاملین کا ذکر خیر سنتے یا کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ اپنے مرشد کریم اور ان کے شہزادوں کا بہت احترام فرماتے تھے۔ مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ اور شہزادوں کا جب بھی ذکر کرتے یا سنتے رو پڑتے۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ملنسار تھے۔ کوئی بھی چاہے چھوٹا ہوتا یا بڑا ملتا تو بہت گرم جوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتے اور بہت خوش ہوتے، کافی دیر تک مسکراتے رہتے۔ آپ نے زندگی کا طویل عرصہ دین اور اسلام کی خدمت میں گزارا۔ دین اور اسلام کی خدمت، دینی اور عصری علوم کی تعلیم کا دینے کا آپ کے اندر بہت جذبہ تھا۔ آپ کے پاس کثیر تعداد میں طلباء آتے تھے، آپ ان کو وقتاً فوقتاً دین کی تعلیم اور تربیت ان کی فرماتے تھے، درس نظامی کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے اسی جذبے کے تحت بورے والا میں ہی جامعہ حامدیہ نصرت الاسلام کے نام سے مدرسہ کے لیے پلاٹ خریدا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مناظر نماز جنازہ کے عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا نذیر احمد اظہر حامدی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت امام حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے وظائف کو بہت پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔
درود پاک بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک کی مشہور ترین کتاب دلائل الخیرات کے آپ عامل تھے، اور اس کتاب کی اجازت آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین آفتاب ولایت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری بہاؤالدین محمد میاں نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل تھی۔ تمام علوم اسلامیہ میں اجازت اور حدیث شریف کی مقبول ترین معتبر کتب کی اجازت اور اسناد آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ علی احمد سندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا کی۔ اور زندگی میں بہت مشکلات اور مصائب آئیں، آپ نے بہت خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی جمادی کے ساتھ مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ بالآخر قدرت الہی رب تعالی جل جلالہ کا جو نظام قدرت ہے اس کے مطابق آپ پر بھی وعدہ الہی جو ہے وہ آ پہنچا۔ 69 سال کی عمر میں 29 صفر المظفر 1435 سنہ ہجری 2 جنوری 2014 سنہ عیسوی بروز جمعرات بوقت 12:30 بجے دوپہر کو دل کا دورہ پڑنے سے آپ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اولاد میں آپ کے صاحبزادے مولانا محمد یاسر رضا حامدی اور 2 بیٹیاں جو آپ نے سوگوار چھوڑے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کے اولاد کو صبر جمیل اجر جزیل سے نوازے اور اپنے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔